السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 252 پڑھیں گے جو سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے، استغفر اللہ ثلاثا، تو آپ استغفر اللہ پڑھتے 3 مرتبہ، یعنی اللہ سے بخشش مانگتے 3 مرتبہ۔ وقال، اور آپ فرماتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے، ومنک السلام، اور تجھ سے ہی سلامتی کے ہم طلبگار ہیں، تبارکت، برکت والا ہے تو اے اللہ، یا ذا الجلال والاکرام، اے عزت اور بزرگی اور عزت والے، یعنی اے بزرگی اور برتری کے مالک، تو بہت بڑی برکت والا ہے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ دعا ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں، یعنی استغفار کرنا بھی اور یہ دعا پڑھنا بھی، یہ مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں سے سب سے پہلا ذکر استغفر اللہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح سے۔ اور دوسری جو دعا نبی علیہ السلام پڑھتے تھے وہ اللہم انت السلام تھی۔ تو دیکھیں کہ سلامتی جسے مل گئی اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا، سارا ہی کچھ اندر آ گیا۔ تو یہ اتنی زبردست دعا ہے، اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہر قسم کی سلامتی کا مالک ہے، ومنک السلام، تجھ سے ہی سلامتی کے ہم طلبگار ہیں، یعنی صرف تجھ سے ہی ہم سلامتی طلب کر سکتے ہیں، تو ہی ہے جو ہمیں سلامتی دے سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آگے صفات ہیں کہ تو بابرکت ہے، تو جلال والا ہے، تو اکرام والا ہے، یعنی سب اختیارات جو ہیں وہ تیرے ہی پاس ہیں۔ تو یہ دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اذکار بیان کیے ہیں تو وہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار کیسے کرتے تھے، تو انہوں نے بھی بتایا، ایسے ہی ذکر کیا کہ آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ یہ پڑھتے تھے۔ یعنی اس حدیث میں جتنے بھی فقرے موجود ہیں وہ سب اسی طرح سے پڑھنے مسنون ہیں، ان میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اللہم انت السلام والی دعا میں اضافہ کر لیا ہوا ہے، تو اضافہ مناسب نہیں ہے، انہی لفظوں کو یاد کریں اور یہی پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من سبح اللہ دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین، جس شخص نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کی پاکیزگی بیان کی، دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین، اور 33 مرتبہ اس نے الحمدللہ کہا، وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین، اور اللہ اکبر اس نے کہا 33 مرتبہ، فَتِلْكَ 99، تو یہ کل ہو جاتے ہیں 99۔ وقال تمام المئہ، اور اس نے 100 مکمل کرنے کے لیے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہاں تک اس نے شیئن قدیر تک پڑھا 100 پورا کرنے کے لیے۔ غفرت لہ خطایاہ، تو اس کی خطائیں، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ولو کانت مثل زبد البحر،
اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ ان التکبیر 34 کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے۔ تو اگر اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے گا تو پھر لا الہ الا اللہ والی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، مطلب وہ 100 پورا ہو جائے گا۔ یعنی دونوں صورتیں ہی ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ 33 مرتبہ دونوں کلمات پڑھنے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ اکبر بھی 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ لا الہ الا اللہ والی دعا پڑھ لی جائے تو یہ کل 100 ہو جائے گا۔ تو یعنی اس حدیث سے ہمیں ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دبر کل صلاۃ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے نفلی نماز ہو یا فرضی نماز ہو، یہ مسنون کلمات پڑھ لینے چاہیے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ صرف فرائض کے بعد پڑھنے چاہیے، تو بہرحال دونوں طرح سے ٹھیک ہے، اگر کوئی نوافل کے بعد بھی پڑھتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر صرف فرائض کے بعد پڑھے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تسبیحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کے بارے میں ایک بڑی زبردست حدیث آتی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہوا کہ فقیر مہاجر جو تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، صحابہ اکرام جو مہاجر بھی تھے اور ابھی بہت غریب تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم روزے رکھتے ہیں، امیر لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، اور امیر لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ ساری نیکیاں تو ہماری ان کی ایک جیسی ہو گئیں، لیکن امیر لوگ صدقات کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم غریب ہیں، تو ہم کیا کریں؟ یعنی دیکھیں کہ ان کو کتنی جستجو ہوتی تھی کہ ہمارا درجہ کم نہ رہے، ہم کس طرح سے اپنے درجے کو اللہ کے ہاں بڑھا سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ پریشان نہ ہو جاؤ، میں تمہیں ایک ایسا ذکر سکھاتا ہوں جس کی وجہ سے تم امیر لوگوں کے برابر بلکہ ان سے زیادہ درجہ پا جاؤ گے، اور تم سے درجے میں کوئی بھی آگے نہیں گزر سکے گا سوائے اس کے کہ جو یہی کلمات پڑھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ترتیب بتائی کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یا وہ بھی 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو وہ لوگ چلے گئے اور وہ اسی طرح پڑھتے رہے، کچھ دیر گزری کہ بات پھیلتی پھیلتی امیروں تک بھی پہنچ گئی، جو صحابہ امیر تھے یا وہ مکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، یعنی انصار مدینہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کی بہت بڑی بڑی مدد کی ہوئی تھی، اسلام کی بڑی مدد کرتے تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ وظیفہ اس طرح ہے، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو غریب مہاجرین تھے یہ پھر آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں، انصاری بھائی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات سن لی ہے اور وہ بھی اسی طرح پڑھنا شروع ہو گئے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ تو یعنی ان کو، مسلمانوں کو جو غریب تھے، ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ پھر ہمارا جو درجہ بڑھ گیا تھا وہ تو پھر بات ادھر ہی آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے۔ یعنی صحابہ کو یہ بات آپ نے باور کرائی کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی بڑا درجہ پاتا ہے تو اس میں کسی دوسرے شخص کو حسد یا اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل بے پناہ ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی اس کی شروع اور آخر نہیں، بلکہ وہ لامحدود ہے اللہ کا فضل، تو وہ جسے چاہے وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے کہ اس طرح سے 33 مرتبہ اگر ہم تسبیحات پڑھیں تو 2 سے 3 منٹ لگ جاتے ہیں، اگر بڑے دھیان سے آہستگی کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں ان کی پابندی کریں، کیونکہ ان کے ساتھ نماز خوبصورت ہو جاتی ہے، مزین ہو جاتی ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، پڑھنے والے کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اوصی کا یا معاذ، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، لا تدعن دبر کل صلاۃ ان تقولا، کہ تم ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کو مت چھوڑو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر اور شکر کرنے پر اور اچھی عبادت کرنے پر۔ رواہ احمد، اسے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابو داود نے بھی اور نسائی نے بھی بسند قوی سند کے ساتھ۔ یہ ہم ان احادیث میں نماز کے بعد کے اذکار پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پچھلی حدیث میں بھی ہم نے تسبیحات کے بارے میں پڑھا کہ جو کوئی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر اسی طرح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو سمندر کی جھاگ اس لیے کہا گیا کہ یہ جس طرح سمندر بہت بڑا ہے تو اس کی جھاگ بھی اسی طرح بہت بڑی ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے معاف کر دیتا ہے۔ مثلا نماز میں سستی ہو گئی، پڑھ تو لی لیکن سستی ہو گئی یا کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کے علاوہ باقی معاملات میں کوئی انسان کاروبار کرتا ہے تو اس میں کئی قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، گھریلو معاملات میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ خاص طور پر معافی مانگے بغیر نہیں معاف ہوتے، اور خاص طور پر معافی وہی ہے جس میں حقوق اللہ کے بارے میں 3 شرطیں ہیں اور حقوق العباد کے بارے میں 4 شرائط ہیں، کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سمیت باقیوں کی معافی مانگنا، شرمندہ ہونا، اور تیسری بات آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور اگر حقوق العباد ہو تو ان 3 شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہوگی کہ مظلوم سے معافی طلب کی جائے یا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے جیسے بھی ممکن ہو۔ تو اس میں 33 مرتبہ کا ذکر ہے، تو نسائی کی اور ایک اور روایت کے اندر 10 مرتبہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ اگر کوئی فرض یہاں یعنی فرض کا لفظ تو نہیں ہے، بہرحال نماز سے مراد عام طور پر فرائض ہی لیے جاتے ہیں، اس لیے ہم عام طور پر اس کا ترجمہ فرضی نماز کر لیتے ہیں۔ کوئی سنتوں اور نفلوں کے بعد بھی ان اذکار کو پڑھنا چاہے تو بہت اچھا ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ، تو یہ 5 نمازوں میں پڑھنے کی وجہ سے یہ 1500 ہو جائیں گے، یعنی 150 ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے، لہٰذا یہ 1500 اس کا ثواب ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ بستر پر جائے تو انہی کلمات کو 33 مرتبہ پڑھ لے، تو 100 وہ اس کے ساتھ جب شامل ہو جائے گا تو یہ ہو گئے 250، اور اس کی نیکیاں 10 گنا اگر کی جائیں تو یہ 2500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں روزانہ لکھی جائیں گی۔ تو بہرحال 33 مرتبہ پڑھنے کا مرتبہ زیادہ ہے، اور اگر کوئی بہت انتہائی مجبوری ہو، جس طرح بچوں والی مائیں ہوتی ہیں یا کوئی اور ڈیوٹی والا کوئی شخص ہے، تو وہ 10 مرتبہ بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ کفایت کرے گا۔ اور یہ حدیث اس میں اس دعا کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ تم ان کلمات کو نہ چھوڑنا، مطلب یہ ہے کہ نہ چھوڑنے کی بات یہ ہے کہ پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، نہ پڑھنے پہ گناہ گار تو نہیں ہوگا لیکن پڑھنے پہ بہت اچھا ہے۔ دیکھیں گے کلمات کتنے اچھے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، ذکر میں نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، باقی اذکار بھی ہیں، شکر پر یعنی جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہمیں صحت دی ہے، زندگی دی ہے، اولاد دی ہے، یا دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، دین کی نعمت ہے، سب پر شکر کی توفیق دے اور اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ بڑی اچھی دعا ہے، اس کو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے۔ یہاں بھی دبر کل صلاۃ کا لفظ ہے، ہر نماز کے بعد،
تو عام طور پر جماعت کے ساتھ نماز فرض ہی پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ فرضی نماز بھی ہو جاتا ہے۔ ویسے اس سے مراد یعنی نوافل اور سنتیں یعنی ہر نماز ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت میں کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد یہ سارے اذکار پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا ہر فرضی نماز کے بعد، یہاں مکتوبۃ کا لفظ آ گیا، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی مگر موت۔ روایت کیا اس کو نسائی نے، اور صحیح کہا اس کو ابن حبان نے، اور طبرانی نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یعنی وہ اس کے ساتھ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بھی پڑھے۔ تو آیت الکرسی یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر مبنی ہے، اس لیے اس کی اتنی فضیلت آئی۔ اس کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں کہ مثلاً شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، ایسا شخص شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کامل ہے۔ تو بہت سی فضیلتیں اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ اس کے پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور یہ ذکر میں سے سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو نماز کے بعد پڑھنے کا یہ اجر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی پڑھے، اور ایک میں یہ ہے کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کلام کرنے سے پہلے اگر اس کو پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا وقفہ رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اذکار ہیں، تو جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ذکر نماز کے بعد پڑھے جائیں اتنے ہی بہتر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ تو نماز یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بندے کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر خود وضو کر کے دکھایا اور نماز پڑھ کے دکھائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو ایک اونچی جگہ پر، یعنی ممبر تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، کیونکہ جب نماز پڑھتے ہیں سب تو اس وقت تو بندہ دوسرے بندے کو، خاص طور پہ پچھلی صفوں والے تو نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز بعینی ہی اسی طرح پڑھنی واجب ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے اور کوئی چیز اس میں سے ہم نکال نہیں سکتے۔ فرض کریں کہ اگر کوئی اپنی عبادت کے شوق کو پورا کرنے کے لیے 2 کی بجائے 3 سجدے کرے تو غلط ہوگا۔ تو جس طرح 2 کی بجائے 3 سجدے کرنا غلط ہے نا، اس طرح قیام، رکوع، سجود، تشہد، ان سب کو اپنی مرضی سے ادا کرنے کا طریقہ ایجاد کر لینا بھی غلط ہے۔ یعنی ہمیں یہ تمام ارکان نماز کے اور پوری نماز اسی طریقے سے، یعنی ایک تو جسم کی حرکات اسی طریقے سے ادا ہونی چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہی دعائیں انہی مقامات پر پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور جو سکہ روایات سے ہمیں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے نماز میں نہ کچھ داخل کر سکتے ہیں اور نہ اس میں سے کچھ ہم کٹ کر سکتے ہیں۔ اور نماز کا طریقہ الحمدللہ اب ہم نے پڑھ لیا، اور انشاءاللہ اس سے آگے مختلف مسائل نماز کے آتے جائیں گے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے،
قال کہتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما کھڑے ہو کے نماز پڑھو فإن لم تستطع فقاعدا بس اگر تم کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر پڑھ لو فإن لم تستطع فعلى جنب بس اگر تم بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پہلو پہ لیٹ کر پڑھ لو وإلا فأومئ اور اگر تم اس طرح بھی نہیں طاقت رکھتے تو پھر اشارے سے پڑھ لو رواہ البخاری اسے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو یعنی اس میں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ نماز دراصل کھڑے ہو کر پڑھنے کا ہی نام ہے، یعنی قیام اس میں لازمی ہونا چاہیے کھڑے ہو کر۔ لیکن اگر ایک شخص بیمار ہے، اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یا چوٹ لگی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک مرتبہ پاؤں کا مسئلہ بن گیا تھا تو آپ نے چوکڑی مار کے بیٹھ کے پڑھی ہے نماز، تو یا مثلاً کوئی بہت بوڑھا ہے یا بہت لمبا قیام ہے اور وہ اتنا لمبا قیام کھڑے ہو کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بعض اوقات ہم امام کے پیچھے رمضان المبارک میں یا اور موقعوں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، تو اتنا لمبا نہیں کھڑا ہوا جاتا، تو ایسی صورت میں بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم بلا عذر کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب بعض دفعہ 50% رہ جاتا ہے اور بعض دفعہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز کوشش کرنی چاہیے کہ جو باقی گھر کے کام کاج ہیں یا باقی سارے ان کو مختصر کر لیں اور نماز کو کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ اگر ساری نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جا سکتی تو کم از کم ہر نماز کے جو فرائض ہیں ان کو کھڑے ہو کر اچھی طریقے سے پڑھ لیں، اور باقی سنتیں یا نوافل وہ ہم بیٹھ کے بھی پڑھ لیں گے تو اس میں چلیں کچھ اجر کی کمی آ جائے گی، اگر ہم مجبور ہیں تو انشاءاللہ پھر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی بعض اوقات بندہ اس طرح کا بیمار ہوتا ہے کہ وہ شرعی طور پر وہ صاحب عذر ہے، مجبور ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر وہ بیٹھ کے پڑھے گا یا لیٹ کے یا اشارے سے جیسے بھی، اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کمی نہیں کریں گے۔ تو اگر کوئی شخص بیٹھ کے پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، جس طرح خدا نہ خواستہ کوئی اس کا آپریشن ہوا ہے یا اور کوئی اس قسم کی اس کو تکلیف لاحق ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو پہلے تو پوری بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ چلے میں بیٹھ کے ہی پڑھ لوں۔ اگر وہ عاجز ہے، اس سے نہیں بیٹھ سکتا، کوئی ایسی تکلیف ہے اس کو کمر کی یا کوئی اور، تو پھر وہ پہلو پہ لیٹ کر پڑے، یعنی پہلو پر اس طرح سے لیٹے کہ منہ قبلہ کی طرف کرے اور پاؤں بائیں جانب ہو جائیں، اس طرح سے لیٹ کر قبلہ کی جانب پیر نہ کرے، اس طرح لیٹ کے پڑھے۔ اور جو شخص بیٹھ کے پڑھنے والا ہے اس کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاؤں کو تکلیف تھی تو آپ نے چوکڑی مار کے نماز پڑھی ہے۔ اگر اس طرح بھی نہ پڑھی جا سکے تو ٹانگیں سیدھی کر کے قبلہ رخ ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ جائیں اور قیام کریں، یعنی ہاتھ باندھیں سینے پہ، اور جب رکوع کرنا ہو تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں اور جھکیں، اور جب سجدہ کرنا ہو تو یا تو ٹانگوں کے درمیان میں زمین پر ہاتھ رکھ لیں، اگر نہیں طاقت تو پھر سجدہ رکوع سے کچھ اور مزید جھک کر کیا جائے گا، یعنی فرق محسوس ہو کہ یہ رکوع ہے اور یہ سجدہ ہے، اس طرح سے۔ تو بعض لوگ آج کل کرسی استعمال کرتے ہیں، کرسی کا استعمال بہت کم ہونا چاہیے، یعنی ناگزیر حالت میں، کہ اگر کوئی شخص زمین سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر یہ ہے کہ کرسی کم سے کم اونچی ہو، یعنی چوکی پہ بیٹھ جائیں، اگر وہ مشکل ہے تو اس سے اونچی چوکی پہ بیٹھ جائیں، یا یعنی جتنا نماز میں زمین کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی ہمارے دلوں کو سکون ہوگا اور نماز اچھی ہو جائے گی۔ اور آج کل اکثر لوگوں کو گھٹنوں کی تکلیف ہے، تو گھٹنوں کی تکلیف میں فوراً کرسی پر بیٹھنا مت شروع کریں ورنہ گھٹنے جام ہو جائیں گے۔ ان کی ورزش کریں، جیسا بچے پاؤں ہلاتے ہیں نا، اس طرح ارادتاً 10 دفعہ پھر 20 دفعہ پھر 50 دفعہ ورزش کے طور پر اپنے گھٹنوں کو ہلائیں، تو انشاءاللہ گھٹنے بھی سیٹ ہو جائیں گے۔ اور نماز ایک بہترین ورزش ہے گھٹنوں کی،
نماز کو ہرگز یعنی گھٹنے موڑ کے ٹانگیں موڑ کے بیٹھنا یہ جہاں تک بھی ممکن ہو نہ چھوڑیں۔ اگر چھوڑا ہوا ہے تو شروع کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ گھٹنوں کو موڑ کر زمین پر تشہد کی حالت میں ایک دفعہ بیٹھیں گی تو بڑی سخت تکلیف ہوگی، درد ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس میں کمی کر دے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال جہاں تک بھی ممکن ہو نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ جب ہم لوگ نماز کو یوں بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی گھر کا کوئی کام پڑ جائے تو وہ تو ہم نے کرنا ہے۔ تو جب ہم کام کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو نماز کے لیے بھی اٹھ جائیں۔ بعض لوگ اچھے بھلے چل کے آتے ہیں اور آ کر کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر گھٹنوں کا زیادہ ہی مسئلہ ہے تو کم از کم آپ قیام کریں، رکوع کریں، رکوع کے بعد کرسی پہ بیٹھ کے آپ سجدے کا اشارہ کر لیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض لوگ سجدے کا اشارہ کرتے ہوئے یعنی اشارے سے سجدہ کرتے ہوئے ہاتھ گھٹنوں سے آگے بڑھا لیتے ہیں۔ تو گھٹنوں سے آگے ہاتھ ہرگز نہ بڑھائیں، گھٹنوں کے اوپر ہی رکھیں، اور بس یہ ہے کہ جب رکوع کے لیے رکھیں تو ذرا اوپر رکھ لیں، جب سجدے کا اشارہ ہو تو تھوڑا سا ہاتھ کو آگے کی طرف کھسکا لیں، یعنی ہاتھ پورا ٹانگ کے اوپر ٹانگ کے ساتھ چمٹا ہوا رہے، انگلیوں کو کھڑا کر کے فضا میں مت لہرائیں، اس طرح نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اشارے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جھک کے تھوڑا سا نماز پڑھ لینا۔ اگلی حدیث بھی اسی قسم کی آ رہی ہے، یہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمریض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ایک مریض کو کہا، صلی علی وسادۃ، جو ایک تکیے پر نماز پڑھ رہا تھا، یعنی اس نے ایک تکیہ رکھ کے، کیونکہ وہ زمین تک جھک نہیں سکتا تھا تو اس نے یہ سمجھا کہ میں آگے سرہانہ رکھ لیتا ہوں، تکیہ رکھا اور اس کے اوپر اس نے سجدہ کر لیا۔ فرما بہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ اٹھا کے پیچھے کر دیا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھو، ان استطاعت، اگر تو طاقت رکھتا ہے تو، یعنی سجدہ زمین پہ کرو، وَإِلَّا فَأَوْمِ ایمان، اور ورنہ پس اشارہ کرو، اشارہ کرنا، یعنی جتنا جھک سکتے ہو جھک جاؤ۔ وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، اور اپنے سجدے کو رکوع سے جھکتا ہوا بناؤ، یعنی سجدے کے لیے زیادہ جھکو چاہے تھوڑا سا فرق آئے، اور رکوع کے لیے کچھ کم جھکو۔ اس حدیث کو امام بہقی رحمہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، رواہ البہقی بسند قوی، صحیح سند کے ساتھ، قوی سند کے ساتھ، لیکن صحح ابو حاتم وقفہ، ابو حاتم نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر اور عام جو صحیح طریقہ ہے نماز کا اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے آگے کوئی اونچی چیز نہ رکھے جو یعنی اس کے بیٹھنے کی سطح سے اونچی ہو۔ بعض لوگوں نے آج کل اس طرح کے ٹیبل بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ڈیسک کی طرح اگلا حصہ کچھ اونچا ہوتا ہے، پیچھے سے نیچا ہوتا ہے، تو نیچی جگہ پر نمازی بیٹھ کر اونچے حصے پر ہاتھ رکھ کے سجدہ کر لیتا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کرسیاں بالکل غلط ہیں، ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ یہ ہے کہ اگر نہیں جھک سکتے تو اشارے سے سجدہ کر لو، اور جہاں تک ممکن ہو زمین پر بیٹھ کر پڑھو۔ اگر اٹھنا بہت ہی ناگزیر ہے کہ زمین کے اوپر سے اٹھا ہی نہیں جا سکتا، مشکل ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم کسی چوکی پر یا یعنی بہت جس کی اونچائی کم سے کم ہو اس پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہاں بھی نہیں پڑھ سکتے، کرسی پر ہی ہے، تو پھر کم از کم آپ قیام کے لیے کھڑے ہوں، رکوع کے لیے رکوع کھڑے ہو کر کریں، اور سجدے کے لیے کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی نمازوں کو درست پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ یہ نماز کی جو صفات تھیں ان کا بیان مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ کل سے ہم سجدہ سہو کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔